MQM پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب کی آج گفتگو سنی بانی MQM الطاف حسین صاحب کے بارے میں. بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑا دکھ بھی ہوا، کیونکہ ایک وفاقی وزارت کے عہدے پر فائز شخص نیشنل ٹی وی پر جس طریقے سے کھلم کھلا گالیاں دے رہے تھے، جس طریقے سے کھلم کھلا اور آزادانہ گالیوں کا استعمال کر رہے تھے، میرے خیال سے نہ تو یہ کسی مہذب شخص کا طرز عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ وفاقی وزارت پر فائز ایک شخص کو یہ طرز عمل سیکھ دیتا ہے. اور اس طرز عمل سے ہم اپنے نوجوانوں کو، جن کو پہلے ہی بہت گالیاں سکھائی جا چکی ہیں، ان کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب، اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ بات کریں مہذب طریقے سے، نہ کہ آپ گالیوں سے کریں. اور الطاف حسین صاحب نے تو آپ کو کوئی گالیاں بھی نہیں دی، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے بھی تو بھی آپ اخلاق سے بات کریں. تو جب آپ کو کسی نے گالیاں نہیں دی تو پھر آپ کیوں گالم گلوچ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی پروپیگنڈا الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی کراچی اور حیدرآباد کی جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، جو مہاجر کمیونٹی ہے، وہ آج بھی الطاف حسین صاحب کے لیے بہت احترام اور محبت کا رشتہ رکھتی ہے. وہ ان کو گناہگار نہیں سمجھتی. آج بھی وہ ان کے ایک اشارے پر پورا کراچی بند کر دیتے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ ووٹ کے لیے نکلو تو وہ ووٹ کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں تو بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں کراچی کے، ہمارے بہن بھائی جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مہاجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں ہجرت کر کے. ہندوستان سے انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی، راستے میں ان کی لاشیں گرائی گئیں. بہت ساری جو ہماری اردو سپیکنگ خواتین ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی. انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور پھر وہ یہاں پر آئے. انہوں نے پاکستان کو اپنا گھر، اپنا وطن بنایا. لیکن یہاں آ کر ان کو اپنے حقوق نہیں ملے، کیونکہ سندھ میں جو ایک جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سسٹم تھا، اس نے کبھی ان کو اپنے حقوق نہیں دیے. اور جو اس جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سسٹم کی نمائندہ جماعت تھی سیاسی، تو اس نے کبھی بھی، وہ حکومت میں تھے لیکن کبھی بھی مہاجر کمیونٹی کو اپنے حقوق نہیں دیے. اور مہاجر کمیونٹی تنگ گلیوں میں اور چھوٹے گھروں میں اور بنیادی ضروریات سے محروم تھے، اور روزگار میں کوئی حصہ ان کا نہیں تھا، اور کوئی سیاسی آواز بھی نہیں تھی. تو ایسی صورتحال میں الطاف حسین صاحب کا یہ کارنامہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ مہاجر کمیونٹی کو ایک سیاسی آواز دی اور ان کو سندھ اور پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، ان کو اپنے حقوق دلوائے. تو اس بات کو تو ماننا پڑے گا. اور جہاں تک بات ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں دوسرے پروپیگنڈے کی، جو منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ جب آپ کی مخالف ایسی سیاسی جماعتیں ہوں سندھ میں جو آپ کے وجود کو برداشت نہ کر سکتی ہوں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہوں، اور اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں. اور سوال یہ ہے کہ آج تو الطاف حسین صاحب نہیں ہیں، تو یہ جو کچے کے ڈاکو سندھ میں موجود ہیں اور عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو یہ کچے کے ڈاکو کیا الطاف حسین صاحب کے ہیں؟ اور جب کراچی میں آج بھی بینک لوٹے جاتے ہیں تو کیا یہ الطاف حسین کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس جو وڈیرانہ پارٹی ہے، اس نے ان کا وجود ختم کرنے کے لیے ان میں اپنے پھر
مہاجروں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، ان کو ایجنٹ بنایا اور ان کو MQM کے اندر داخل کیا، اور پھر وہ خود ساختہ جو ہے وہ لیڈر بن گئے. لیکن جو آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً MQM کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی خود ساختہ لیڈر بنا کر، جو کہ اس وڈیرانہ پارٹی کے نمائندے تھے، ایجنٹ تھے. اور پھر یہ ہوا کہ مہاجر کمیونٹی نے کبھی بھی ان خود ساختہ لیڈروں کو سپورٹ نہیں کیا. وہ آج بھی MQM کے بانی الطاف حسین کے ساتھ ہیں. اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے پاکستان مخالف بیانات دیے. تو جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے دوسرے سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، جو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان بننے کی باتیں کی ہیں، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، جو ڈان لیکس آئیں، تو الطاف حسین صاحب نے تو کبھی بھی اس لیول پر نہیں گئے. جو باتیں ان دوسروں نے کی اور باتیں بھی نہیں کی، عمل بھی کیا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ الطاف حسین صاحب، اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بات کی جائے تو الطاف حسین صاحب اس وقت بزرگ ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے. ان کی اپنی کمیونٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں. آج بھی مہاجر کمیونٹی ان کی قربانیوں کو مانتی ہے. اور جہاں تک ہماری جماعت صفا کا تعلق ہے تو ہم مہاجر کمیونٹی کے خدمات کو، پاکستان کے لیے قربانیوں کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. اور جہاں تک مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہے تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ آپ جب بات کریں تو آپ مہذب طریقے سے کریں، اور گالم گلوچ سے پرہیز کریں، اور اپنی جو طرز عمل ہے آپ کا اس پر آپ نظر ثانی کریں. شکریہ. پہلی دفعہ مہاجر کمیونٹی کو ایک سیاسی آواز دی اور ان کو سندھ اور پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، ان کو اپنے حقوق دلوائے. تو اس بات کو تو ماننا پڑے گا. اور جہاں تک بات ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں دوسرے پروپیگنڈے کی، جو منفی پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ جب آپ کی مخالف ایسی سیاسی جماعتیں ہوں سندھ میں جو آپ کے وجود کو برداشت نہ کر سکتی ہوں، جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہوں، اور اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں، اور سوال یہ ہے کہ آج تو الطاف حسین صاحب نہیں ہیں، تو یہ جو کچے کے ڈاکو سندھ میں موجود ہیں اور عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، تو یہ کچے کے ڈاکو کیا الطاف حسین صاحب کے ہیں؟